بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس شعبہ خواتین کی چیئرپرسن محترمہ سمیہ ساجد صاحبہ کو۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت آپ شکریہ، تشریف لائیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا بھی۔ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر پہ نصف صدی سے زائد حکومت کر چکی ہے جی، اور اس وقت مسلم کانفرنس جو 2 تائی اکثریت کی مالک ہوا کرتی تھی، ریاستی جماعت تھی، آج وہ ایک نشست تک محدود ہو گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا۔ کشمیر ڈیجیٹل والوں کا بھی بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ کہوں کہ مسلم کانفرنس ریاستی جماعت تھی نہیں، ریاستی جماعت ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ سیٹ سے ایک سیٹ پہ اگر آنے سے آپ موجودہ جو تناظر ہے اس میں آپ مسلم کانفرنس کو نہ دیکھیں، آپ تاریخ کے تناظر میں مسلم کانفرنس کو اگر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیخ عبداللہ جو ہے ان کو مسلم کانفرنس سے کیوں نکالا گیا اور پھر نیشنل کانفرنس بنائی گئی۔ اسی طرح اگر آزاد کشمیر میں ہم دیکھیں تو غازی ملت کو مسلم کانفرنس سے ہٹایا گیا اور آزاد مسلم کانفرنس بنی۔ تو یہ چیزیں جب ہم سب دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ آپ بتاؤں کہ اس کو کمزور کرنے سے بہت نقصان ہوا، ریاست کا نقصان ہوا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانی ہے جس کی وجہ سے یہ ریاست آزاد ہوئی ہے، کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ تھالی میں ہمیں یہ آزادی نہیں ملی، بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے۔ ہمارے جو تحریک آزادی کشمیر کے جو ہیرو ہیں، بانی ہیں، ان کے جو ساتھی رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کہ جو مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کا جو تجربہ ہوا اس کا ریاست کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ آج ریاست کس جگہ پہ پہنچ گئی ہے؟ آپ تو اس کو تجربہ کہہ رہی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان اور سردار عتیق احمد خان کے درمیان پرسنالٹی کلیش جو ہے جی، وہ اس جماعت کے ٹوٹنے کا باعث بنا اور مسلم کانفرنس سے اس مرتبہ مسلم لیگ نون نکلی۔ جی، اس کے لیے تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ یہ پرسنالٹی کلیش کوئی نہیں ہے۔ جو جماعتیں ہیں، چاہے جماعت بڑی ہو چھوٹی ہو، اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کیا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی سب اکٹھے چلتے ہیں۔ یہ تجربہ ہی ہوا نا کہ جو فاروق حیدر صاحب کو الگ کیا گیا، یہ تجربے ہی ہو رہے ہیں نا مسلم کانفرنس کے ساتھ۔ تاریخ سے آپ دیکھیں، روز اول سے یہ سٹارٹ ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، اور مسلسل ابھی بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے وہ مسلم کانفرنس سے بنی۔ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں بہت سارے بڑے نام ہیں، ابھی یہ جو راٹھور صاحب ہیں وہ ہیں، میاں غلام رسول ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ سارے مسلم کانفرنس کے ہی تھے۔ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں، جو پہلے امیر تھے، وہ سینئر نائب صدر تھے مولانا عبدالباری۔ تو اس طرح یہ ہے کہ سارے ہی جو ہیں پی ٹی آئی میں جو اب گئے ہیں وہ بھی سارے مسلم کانفرنس کے تھے۔ لیکن میں یہ کہوں گی کیونکہ فاروق حیدر صاحب پہ ہمیں بڑا مان ہے، بڑا فخر ہے، وہ جن کی اولاد ہیں اس حساب سے ان کے ساتھ بڑا ایک ہمارا اٹیچمنٹ ہے، اور میرے جو ان لاز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بڑا فخر ہے ہمیں اپنے بھائی پہ۔ میں تو یہ کہوں گی کہ فاروق حیدر صاحب نے بہت جلدی کر دی، پی ایم ایل این بنانے میں بہت جلدی کر دی آزاد کشمیر میں۔ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے، دونوں آپس میں ان کی بات چیت ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے تو یہ اعتراض کیا تھا کہ سردار عتیق صاحب صدر ہیں اور وزیر اعظم ہیں۔ لیکن خود فاروق حیدر جب وزیر اعظم تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے تو خود بھی مسلم لیگ کے صدر تھے، یہی تو پھر بات ان کا ہے، اعتراض تو نہیں ہوا؟ یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے اس وجہ سے جماعت چھوڑی تھی اور اپنے جو ساتھی ہیں ان ساروں کو مل کے ان سے تو پھر انہوں نے پی ایم ایل این بنائی۔ سیاست میں وہی ہے کہ لیکن جو اپنے لیے ہے وہ ٹھیک ہے، وہ باقی ٹھیک دوسرے کے لیے ہے، غلط دوسرے ہے۔ کے لیے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سردار عتیق صاحب کو آپ دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، لیکن جب وہ اپنے حساب سے ان پہ جب بات آتی ہے تو وہ وہی کچھ کر دے ہوتے ہیں۔ وہ بھی صدر رہے ہیں پی ایم ایل این کے اور اس کے بعد وزیر اعظم بھی رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے دور میں یہ کچھ نہ کیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ابھی ان کی وہ مقبولیت جس طرح وہ مقبولیت کا حق رکھتے تھے، اب جماعت میں ہی اختلافات آ گئے۔ تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے، ہمارے یہ بہت بڑے نام ہیں، ان کو اگر آپ آپس میں لڑائیں گے یا تضاد رکھیں گے تو کس کا نقصان ہے؟ ریاست کا نقصان ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ مسلم کانفرنس میں تھے تو تب بھی وہ اختلاف تھا،
جی آج مسلم لیگ نون میں ہے تو تب بھی وہی اختلاف ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر چیز کے اوپر سیاستدان جو ہے اپنے لیے جو بہتر سمجھیں وہی ٹھیک ہوتا ہے، اصول کرنا تو ضابطہ کوئی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ مطلب جب مجاہد اول تھے آپ کے سامنے ہی ہیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ مجاہد اول کے جانے کے بعد پوری ریاست جو ہے اس کا وہ وقار، اچھا اس کی مجاہد توقیر اول، وہ چیز نہیں رہی. مجاہد اول دیکھیں ہر جی دفعہ موقع ملا جب بھی چاہتے وہ وزیر اعظم بن جاتے، صحیح ہے. لیکن مجاہد اول اقتدار کے بجائے ہمیشہ اپنی سیاسی جماعت کو ترجیح دیتے تھے، اسی لیے ہمیشہ انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ چاہتے تھے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، انہوں صحیح نے ہے. سردار سکندر یاد کو آگے لایا، ان کو وزیر اعظم بنایا. تو یہ چیزیں صدارتی احمد خان میں کیوں نہیں؟ یہی تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان میں ہیں، کیوں نہیں ہے. انہوں نے بڑا، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اگر کوئی کھڑا ہے نظریہ لا کے پاکستان کے ساتھ، کوئی کھڑا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے ساتھ، جو ابھی تک کوئی کھڑا ہے وہ مسلم کانفرنس ہی ہے. مسلم کانفرنس کی قیادت ہے جو ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی تنقید ابھی برداشت ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا جو ہمارا جو مطلب جو ہماری تحریک ہے اس کے مطابق، مطلب اگر ابھی بھی چاہتے عتیق صاحب تو گورنمنٹ میں آ سکتے تھے، وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے. ان کو خود بہت آفرز ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی تقاریر میں کہی ہے. اس دوران آفرز ہوئی ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں. جی ان کو بہت دفعہ ہوئی ہیں. انہوں نے ابھی جو نیلا بھٹ کی ان کی سپیچ ہے اس میں انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ اگر اپنے مقصد کو چھوڑ دیتا، اپنے ذریاتی تشخص کو چھوڑ دیتا تو میں وزیر اعظم بن سکتا تھا. وہ بھی سٹینڈ کر رہے ہیں. اب یہی بات ہے کہ ان کا سٹینڈ کرنے کا اب تو حالات ہی کچھ اور ہو گئے نا. ابھی تو ریاست کا وہ وقار ہی نہیں رہا جو پہلے تھا، جو پہلے، کیونکہ جو آزادی آپ خود اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آزاد خطہ کتنی مشکل سے ہوا. اس وقت تو بے سر و سامانی کے حالات میں سارے لوگ تھے، اور مہاراجہ ہری سنگھ اس کے جبر اور اس کے جو ظلم ہے اس سے سب واقف تھے. لیکن اس کے آگے بھی اگر یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ کوئی معنی رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کی کوئی حیثیت ہے؟ آج ہم آ کے انہیں کوئی کہتے ہیں آپ کا اور میرا براٹ اپ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہا جائے جی کہ آپ ریاست کے خلاف جائیں، آپ حکومت کے خلاف جائیں، آپ جو آپ کے سیاسی قائدین ہیں، تحریک کے جو بانی ہیں، ان کو آپ گالیاں دیں، پاکستان کو گالیاں دیں، فوج پاکستان کو گالیاں دیں. یہ ہمارا براٹ اپ نہیں تھا. آج کیا ہو گیا؟ مہاراجہ ایک بڑی دانا شخصیت تھی، انہوں نے جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون منظور کروایا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ جو درجہ اول شہری کا ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہے جو کشمیر کے ہیں، کشمیر کے، ورنہ درجہ دوئم بھی ہے، درجہ سوئم بھی ہے. خیر اس بات کو چھوڑو، یہ بتائیں کہ اس وقت ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی ہے جی، دوسری جانب 4 جماعتوں کی حکومت ہے جی، اور 4 جماعتوں کی حکومت کے باوجود یہ حکومت گرفتاریاں کرتی ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، FIR کاٹتی ہے، ان کو سیل کر دیتی ہے. حکومتی ریٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ پورا نظام ہی خراب ہو گیا ہے. یہ جو اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو مسئلے مسائل ہوئے، اور ایک پورے ٹینیور میں 5 سال کے ٹینیور میں تیسرا وزیر اعظم آیا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جماعتوں کی، اب اس دفعہ تو انہونی بات ہوئی کہ ووٹ بھی دیا اور پھر اس کے بعد اختلاف بھی کر رہے ہیں. پھر اگر آپ کو اختلاف تھا، آپ نے ووٹ دیا کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ریاست ان سے کیا کام کاج لینا چاہتی ہے، ان کو پتہ ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ سیاستدان ہیں ان کو اپنے فرائض کا نہیں ہے پتہ، ان کو بخوبی علم ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایکشن کمیٹی کا میں آپ کو یہی کہوں گی کہ میں جہاں تک یہ سمجھی ہوں کہ پولیٹیکل جو گیپ آیا اس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی سامنے آئی ہے. لوگ جو ہیں ان کے کام کاج رکے، پولیٹیکل سیٹ اپ اتنا خراب ہو گیا کہ وہ اپنے ہی مطلب وہ ووٹ اور اس میں ہی لگے. محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ فارورڈ بلاک، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس، اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہو کے سیاسی محاذ پر عوامی ایکشن کمیٹی کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہی یا کرنا نہیں چاہتی؟ نہیں، مقابلے کی تو بات ہی نہیں ہے. ریاست کے یہ بھی باشندے ہیں، وہ بھی باشندے، یہاں پہ مقابلے کی بات نہیں ہے. جب حکومت پیچھے ہٹتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے شکست کو تسلیم کر لیا یا ان کے مطالبات کو بالکل 100% جائز مان لیں. آپ میں تو پہلے آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر یہ مقبوضہ کشمیر میں ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا
کہ وہاں یہ بول سکتی ہیں کہ نہیں بول سکتے. پہلے تو ان کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ آزاد ملک میں ہیں, یہ اتنا کھلا بول سکتے ہیں اور یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے یا گورنمنٹ ہے وہ ان کو سن رہی ہے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ان کو بولنے دیا جا رہا ہے, یہاں ان کو روکا نہیں جا رہا. میں اور آپ ہم اس طرح مقبوضہ کشمیر میں کبھی بات کر سکتے ہیں, کسی چینل پہ کبھی بات کر سکتے ہیں, یا اس طرح روڈ پہ بات کر سکتے ہیں؟ ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ کہوں گی کہ ایکشن کمیٹی کا سب کچھ ٹھیک ہے, جائز ہے کہ ان کے جو عوامی مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہے, اس حد تک وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو تاجر ہمارے بھائی ہیں انہوں نے جو فیسلٹیز ان کو ملی ہیں اس حساب سے انہوں نے بھی کیا عوام کو فیسلٹی دی؟ انہوں نے جو بجلی اگر کم ہوئی ہے تو انہوں نے جو بل بڑھائے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے جو ان کے جس چیز کا جو کاروبار ہے اس میں انہوں نے عوام کو کوئی ریلیکس دیا؟ نہیں, وہ اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا. لیکن کیا ہو رہا ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یوتھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑا غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. آپ بچوں کو پڑھنے دیں, آپ بچوں کو کیوں اس کی ریاست سے نفرت کروا رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. ذہن سازی, اگر وہ ذہن سازی کر رہے ہیں تو ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں, ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی تو ناکامی اس حساب سے ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی ان کو انگیج کیوں نہیں کرے, ان کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں بنائے جا رہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ پڑھائی کر کے اپنا کوئی روزگار کا بندوبست کر سکیں. دیکھیں اگر وہ سرکاری نوکریاں نہیں ہوتی, لیکن جو سردار ٹیک صاحب کا وہ تھا گرین اینڈ اسکل کشمیر, سرسبز ہنرمند کشمیر, اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا گیا؟ اس سے تو بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری جو چیزیں جو اس وقت امپیکٹ پڑ چکا ہے, یہ ہم بچوں کو لے کے آ رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کو ہم آگے استعمال کیے جا رہے ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ریاست کے بچے ہماری بیک بون ہیں. آپ سیاسی کارکن ہیں, جس طرف آپ توجہ دلا رہی ہیں اس طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے. بالکل. لیکن جو موجودہ حالات تو چل رہے ہیں اس میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم ہی سارا ڈگمگا رہا ہے. سسٹم کا میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں حل ہو سکتی ہیں اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے, اس کو اتنا ہائپ کریٹ اس میں کیا جا رہا ہے کہ عوام کو متنفر کیا جاتا ہے. مطلب دیکھیں مسلم لیگ نون نے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا ہے. مسلم لیگ نون تو گورنمنٹ میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی ہے نا, لیکن پھر بھی انہوں نے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا ہے. تو کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتی ہیں؟ یہ تو ہماری قیادت کا کام ہے. میں تو ایز اے کارکن یہی کہوں گی کہ جو ریاست کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ یہ جو سارا گیپ آیا نا, اس میں پسی کون ہے؟ عوام پسی ہے, دونوں طرف سے عوام پسی ہے. سیاسی لوگوں سے بھی عوام پسی ہے, تاجر ایکشن کمیٹی جو ہے اس سے بھی عوام ہی پس رہی ہے. وہاں ان کے ساتھ کون نکل رہی ہے؟ عوام ہی نکل رہی ہے نا. وہ مطلب ان کے اپنے تو بہت کم ہی ہوں گے, لیکن عوام نکل رہی ہے. عوام کیسے نکل رہی ہے؟ ان کو یہ بتایا جاتا ہے آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے, لیکن اس میں بغاوت ڈال رہے ہیں, یہ بہت بڑا غلط کام ہے. آپ اپنی اسٹیٹ سے ہی آپ کی عزت ہے, آپ اپنی اسٹیٹ کو بدنام کر رہے ہیں. ریاست ہے تو یہاں صدر بھی ہے, یہاں صدر ہے, سب یہ سارے جو بالکل چیزیں بھی ہیں. جی, لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 بڑی سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں جی, نہ ہونے کے باوجود اس میں اچھے بڑے سیاسی کاٹ کے لوگ بھی ہیں. بالکل ایسا, لیکن وہ کیوں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ یہی تو سب سے بڑی ناکامی ہو رہی ہے کہ وہ اور منجے ہوئے لوگ ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں منجے ہوئے سیاستدان موجود ہیں اس وقت اسمبلی میں بھی, سارے نہیں ہیں لیکن بہت سارے بڑے نام ہیں. ان کے مطلب بیک گراؤنڈ, اگر خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں ان میں بڑے نام ہیں. نہیں ہوتا کہ پہلے ان سیاستدانوں میں سے کچھ لوگوں نے اس کمیٹی کو خاصا وہ بوسٹ دیا, اس کو حمایت کی, اور جب ان کے حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو اب اس کی مخالفت بھی آ گئے. دیکھیں یہ سارے شامل تھے, ابھی جتنے ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے جماعتوں کے عہدیدار ہیں. آپ کیا وہ اپنے جماعتی عہدیدار جو ان کے جو ہے ان کا جو ایک ملا ہوا ہے ان کو ڈیزگنیشن وہ چھوڑ دیں گے؟ وہ تو اپنی جماعت کو اون کر رہے ہیں نا. تو یہ ساری جماعتیں موجود ہیں ایکشن کمیٹی میں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی کہ کوئی جماعت ایکشن کمیٹی میں موجود نہیں ہے, ساری سیاسی جماعتیں ہی ایکشن کمیٹی میں موجود ہیں. یہاں پہ جو اسمبلی ہے اس وقت, اس اسمبلی کے حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی اسمبلی کو گالی دیتے ہیں
کہ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے، میں ان الفاظ کو بھی دہرانا نہیں چاہتا، جی لیکن واپس جا کے اسی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہیں سے مفادات حاصل کرتے ہیں، وہیں سے وہ ہر وہ چیز حاصل کرتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے، لیکن پھر اس اسمبلی کو بھی گالی دیتے ہیں اور بعد آ کے ان کمیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ کیا یہی چیز میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کا، اس ریاست کا یہ سسٹم نہیں تھا، یہ اب بن گیا ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مطلب یہ اگر ہم کہیں جی کہ لوگوں کے منہ کھل گئے ہیں تو یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. یہ آپ اپنا تقدس جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. اور پھر افسوسناک بات ہے کہ ہم انہی لوگوں کو پھر جب الیکشنز آتے ہیں تو انہی کو منتخب بھی کرتے ہیں. تو کم از کم ہمیں اسی والے سے کہ دیکھیں، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان، کیچ خورشید مرحوم، اس قد کاٹ کے لیڈر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے یا سیاسی حوالے سے ان کی ریاست اسرا نہیں ہے؟ ایسی ہی بات ہے کہ سیاسی تربیت نہیں ہے. ہمارے یہاں تربیت نشستیں ہوتی ہیں مسلم کانفرنس میں، جو مجاہد اول کے دور میں بھی رہی ہیں. ابھی سردار تیغ صاحب بھی وہ مسلسل اس پہ ہی ہے، اور سردار عثمان علی خان جو یوتھ ونگ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ تربیتی نشست جو ہے وہ بہت ضروری، سیاسی کارکنوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے. نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ آپ یہ دیکھیں. سوال آپ سے، جی جی آج کل عوامی ایکشن کمیٹی کا سب سے بڑا مطالبہ اشرافیہ کی. اب اشرافیہ وہ صرف ان 12 وزراء کو قرار دیتے ہیں جو مہاجرین کی نشستوں سے آتے ہیں. یہاں پہ تو بیوروکریسی کا کتنا بڑا حجم ہے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو ان سے بھی مہنگے پڑتے ہیں. پھر بہت سارے اور ادارے ہیں جو ان کا کام تو بہت کچھ ہے، لیکن ہوتا جو کچھ ہے لوگوں کے ساتھ ساری دنیا جانتی ہے. ایسا ہی ہے. تو وہاں ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے بھی بڑے نقصان کا احتمال آتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اشرافیہ کی ان کی جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، اور یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں یہ کیا قصہ ہے؟ مجھے خود بڑی حیرت ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں جو خود بھی مہاجر ہیں، اور بڑا اچھا ان لوگوں کے ساتھ تعلق رہا ہے. یا تو ان کے کوئی تعلق خراب ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں 12 نشستوں کو. دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ 12 نشستیں یہ کون سی ہیں؟ یہ جموں کی ہیں اور ویلی کی ہیں. اور پلیبسائٹ کے وقت ہم کیا بتائیں گے؟ ہم UN کو کیا پروف دیں گے کہ ہمارے پاس یہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ اگر یہ خدا نخواستہ یہ نشستوں کو اگر یہ ختم کریں تو تحریک آزادی کشمیر کا جو ایک رشتہ، ایک تال میل بنا ہوا ہے، وہ کیا آپ ختم کر لیں گے؟ آپ سانحہ جموں کو بھول گئے کہ کون سے لوگ ہیں یہ جموں کے، وہ کون لوگ ہیں جن کو دھوکے سے پاکستان کے اتنی قربانیاں دی. ویلی کے جو لوگ ہیں، میں خود میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری ساری فیملی جو ہے مقبوضہ کشمیر میں ہے. میں نہ ان کی فوتگی میں جا سکتی ہوں، نہ خوشی غمی میں ہم جا ہی نہیں سکتے. ہمیں پتہ ہے اکیلے خاندان کے ساتھ چلنا اور اکیلے چلنے میں کیا فرق ہے، یہ ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ایک طرف سے مودی جو ہے وہ اس نے پچھلے سال آپ کو پتہ ہی ہے کہ 82,000 اس نے نان کشمیری جو ہے ان کو ڈومیسائل دیا، اور ان کو وہاں پہ جموں کشمیر میں ان کو وہ زمینیں بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو اپنے جینون جو کشمیری ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے. 82,000 نے وہ 42 لاکھ کے قریب 42 لاکھ جی اس نے جاری کی ہے. جی. تو اچھا یہ بتائیں کہ چلیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی وہ سیٹیں خالی کروانا چاہ رہی ہیں، دوسری طرف سے مہاجرین کی طرف سے اب یہ مزاحمت آ رہی ہے کہ وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے. تو اس کا حل کیا نکلے گا؟ نہیں، ایکشن کمیٹی کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ ڈومین ہے. کرنے کے لیے قبل از وقت انتخابات درست نہیں ہے. بالکل بہت درست ہیں کہ ہو بھی جانے چاہیے. اور دوسری بات ایک تو یہ چیز ہے، یہ تو قائدین کا فیصلہ ہوگا. ظاہر ہے سردار تیغ صاحب ہمارے قائد ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ آخر یہ ساری پارٹیز مل کے کہ کیا یہ آخر قبل از وقت الیکشنز کا مطالبہ کر رہی ہیں وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں. لیکن یہ جو ابھی یہ جو آواز اٹھی، یہ بہت خرابی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں کہ جو آپ مہاجرین کا جو ووٹ کا حق ہے اس سے ان کو دستبردار کیا جا رہا ہے. یہ وہ رائے شماری میں ہمیں کام دیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی چیئرپرسن محترمہ سمیہ ساجد کو آپ نے سنا. انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ مہاجرین کی نشستیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملی ہیں، اور آنے والے وقت میں جب رائے شماری ہوگی تو پھر آپ اس ووٹ کا کیا کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.